أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین ثم آمین۔ پارہ نمبر 7 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کی شروع کی آیت کی تلاوت سنتے ہیں پہلے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حق کو پہچاننے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ربنا آمنا، ہم ایمان لے کے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ دے، یعنی کہ گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں، یعنی کیوں ہم ایمان نہ لے کے آئیں۔ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور جو کچھ ہمارے پاس حق کی طرف سے آ گیا ہم اس پہ کیوں آخر ایمان نہ لے کے آئیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے تو یہ طمع ہے، ہمیں تو یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جو ہے وہ نیک لوگوں کی جماعت میں داخل کرے گا، یعنی ہم امید رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم حق کے اوپر ثابت قدمی رکھ رہے ہیں۔ پچھلے پارے کی آخری آیات اور یہ والی جو آیات ہے یہ خاص طور پر نجاشی اور اس کے درباریوں کے لیے نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپریشیٹ کیا کیونکہ حضرت جعفر طیار نے جب سورہ مریم کی تلاوت کی تھی ان کے دربار میں، اور وہاں پر اس وقت بہت سے علماء اور راہب موجود تھے، تو انہوں نے حق کو پہچانا اور دے ریئلائزڈ کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام ہوا آیا ہے، اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اور یہی جو ہے اصل نشانی ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ واقعی دل میں عاجزی رکھتا ہے، انکساری رکھتا ہے، تو وہ اللہ کی بات کو پہچان کر اس کے اوپر فوری طور پر جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے، یعنی ہٹھرمی نہیں کرتا۔ جس طرح سے پیچھے ہم نے دیکھا کہ یہود اور منافقین اور ان کا رویہ تھا مشرکین کا، کہ جو کہ اللہ کی بات سنتے بھی تھے، کلام سنتے بھی تھے، پتہ بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کلمہ حق کے بدلے میں ایسی جنتیں دیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے، اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہی لوگ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیے، ایک بہت خاص رول ہے، جس طرح حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اللہ نے جو ممنوع کی ہوئی ہیں چیزیں ان کو یوز کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح سے جائز کردہ چیزوں کو بھی حرام اپنے اوپر کر لینا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ کس چیز میں ہوتا ہے؟ جس میں رہبانیت، جب لوگ کٹ آف کر لیتے ہیں زندگی سے، کہ دین کا ایک کوئی اپنا ہی خود ساختہ طریقہ بنا لیتے ہیں کہ جی ہم یہ بھی نہیں کریں گے، ہم شادی بھی نہیں کریں گے، ہم فلاں چیز نہیں کھائیں گے، تو یہ اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر انسان کو دین سے دور کر دیتی ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ناراضگی کا سبب بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی اجازت دی ہے یا جس چیز کو حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم،
اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال بنائی ہیں انہیں حرام نہ بناؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بے مقصد قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جن قسموں کے مطابق تمہارا ارادہ پختہ ہوگا ان پر تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا۔ بس ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ویسا ہی مناسب کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو، یا انہیں پہننے کے کپڑے دینا، یا ایک گردن غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جسے ان میں سے کوئی میسر نہ ہو وہ 3 دن روزے رکھے۔ اگر تم قسم کھا لو تو یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اور اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، شاید تم شکر ادا کرو۔ تو دیکھیے جو الفاظ ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت امپورٹنس رکھی ہے، اور اگر کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں فلاں چیز جو ہے وہ ساری زندگی نہیں کھاؤں گا، یا پھر فلاں سے میں نہیں ملوں گا، تو ایسی قسم کو توڑ دینا لازم ہے۔ اور پھر یہ کہ قسموں کو توڑنے کے لیے بھی پھر ایک پینلٹی لگائی گئی تاکہ انسان بات بات پر پھر قسمیں نہ کھائے۔ اے اہل ایمان، بے شک شراب اور جوا اور وہ پتھر جن پر بتوں کے نام سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور فال نکالنے کی کہ تیر ناپاک ہیں اور شیطان کے کام ہیں، بس تم ان سے بچو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو فال نکالنا، قسمت کا حال معلوم کرنا، کل کیا ہونے والا ہے، یہ ہاروسکوپ وغیرہ، یہ سب چیزیں ناجائز کام ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک شیطان شراب اور جوئے کی راہ سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے دور رکھنا چاہتا ہے، تو کیا تم اب باز آ جاؤ گے؟ اس کا جواب ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے کہیں جی ہم باز آئیں گے، جو آپ نے کہا ہم اس کے اوپر منوان بلیو بھی کرتے ہیں اور حکم بھی مانتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو۔ بس اگر تم لوگوں نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کا کام تو کھلے طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ یعنی اگر کوئی نہیں مان رہا، اللہ کا حکم نہیں مان رہا، تو اللہ تعالیٰ نے تو کلام پہنچا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اب کوئی زبردستی دین کے اوپر نہیں چلا سکتا۔ اب ہر بندہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے اور خود جواب دہ ہے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے عمل صالح کیا، انہوں نے جو کچھ پہلے کھایا اس کا کوئی گناہ نہیں، اگر وہ متقی اور ایمان والے تھے اور عمل صالح کیا تھا، پھر اس کے بعد بھی متقی اور ایمان والے رہے، پھر تقوی اور عمل صالح کی راہ پر گامزن رہے، اور اللہ اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے، یہ جو ایمان ہے نا، یہ اچھے اعمال کے ساتھ بڑھتا ہے۔ جتنے نیک کام انسان کرتا ہے تو ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے تو ایمان کا لیول نیچے گر جاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ ایمان ہوا میں ہی جا کے معلق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پسند ہے کہ ہم اچھے اچھے نیک کام کرتے رہیں جن سے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے، اور اس میں کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں لگتی ہے، بس انسان کو کانشیس ہونا پڑتا ہے، تقویٰ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور احساس ہو، اور کوشش کرے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ تمہیں کچھ شکار کے جانوروں کے ذریعے آزمائے گا جن تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ پائیں گے، تاکہ اللہ جان لے کہ کون اس سے بغیر دیکھے ڈرے گا۔ بس جو کوئی اس حکم کے بعد حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ جبکہ صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے اور ان کو ٹیسٹ کیا گیا کہ شکار کے جانور، کیونکہ احرام کے اندر جو ہے وہ شکار کھیلنا منع ہے، شکار کرنا، تو اب اس وقت بھوک بھی لگی ہوئی تھی اور جانور بالکل نیزوں کی زد میں تھے، تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوگا۔ آپ دیکھیے جس طرح سے بنی اسرائیل کو ٹیسٹ کیا گیا، اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کیا جاتا رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیکھیے کتنی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس امت کو جو ہے وہ کامیاب کیا، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے وہ ان ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے۔ اے ایمان والو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو قتل نہ کرو، اور تم میں سے جو شخص اسے جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں ایسے جیسے جانور ذبح کرنا واجب ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر آدمی کریں گے، جسے قربانی کے جانور کی حیثیت سے کعبہ پہنچایا جائے گا۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ اگر کوئی پرندے کا شکار کیا ہے تو کوئی مرغی، یا پھر کوئی اگر ہرن کا شکار کیا گیا ہے تو کوئی بکری وغیرہ، اس کا فدیہ دینا ہوگا۔
पेनल्टी लगेगी, फिर उसके सजा देनी होगी, नहीं वहां पर जाके फिर हरम में इसका कफारा, जिसका फैसला तुम में से दो मोतबर आदमी करेंगे, और जिसे कुर्बानी के जानवरों की हैसियत से काबा पहुंचाया जाएगा, ये बतौर कफारा चंद मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा या इसके बराबर रोजे रखने होंगे, ताकि वो अपने बर्ताव का बुरा अंजाम पा ले। माजी में जो कुछ हुआ अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, और जो शख्स दोबारा ऐसा करेगा तो अल्लाह इससे बदला लेगा, और अल्लाह जबरदस्त बदला लेने वाला है। ये अल्लाह ताला फिर वापस भी बदले में बताता है कि ये तुमने किया है, ना सिर्फ दुनिया में ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी। तुम्हारे लिए समंदर का शिकार और उसका खाना हलाल बना दिया गया, ताकि तुम और सफर करने वाले दूसरे काफिले फायदा उठाएं, और जब तक तुम हालत एहराम में रहो तुम्हारे ऊपर खुश्की के जानवरों का शिकार करना हराम कर दिया गया। और इस अल्लाह से डरो जिसके सामने तुम लोग जमा किए जाओगे। अल्लाह ने बैतुल हराम काबा को लोगों के इंतजामी और मुआशी उमूर के लिए मुफीद बनाया है। और हुर्मत वाले महीने यानी हरम में अल्लाह ताला ने बहुत से फवाइद रखे हैं, और वहाँ के लोकल्स के लिए भी इकोनॉमिकली बड़ी एक प्रॉस्परस जो है वो ये चीज़ करती है कि हज पे उम्रे पे लोग मुस्तकिल आते रहते हैं। वहाँ पे आप देखिए होटल्स, उनका फिर खाने पीने का हर चीज़ का अल्लाह सुब्हानो व तआला ने बेहतरीन इंतज़ाम कर रखा है। और हुर्मत वाले महीने और कुर्बानी के जानवरों जानवरों को भी इनके लिए मुफीद बनाया है, जिनके गले में हरम तक पहुंचने के लिए पट्टे डाल दिए गए हों। ऐसा इसलिए किया गया ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह आसमान और जमीन की हर बात जानता है, और अल्लाह हर चीज का पूरा इल्म रखने वाला है। तुम लोग जान लो कि बेशक अल्लाह बड़ा सख्त अजाब देने वाला, और बेशक अल्लाह बहुत बड़ा मगफिरत करने वाला मेहरबान है। दोनों चीजें अल्लाह ताला करते हैं। जो नेक हैं उनको उनके लिए बख्शिश भी है और उनके लिए रिवॉर्ड भी है, लेकिन जो बात नहीं मान रहा फिर उसको अजाब भी मिलता है। माल रसूली इल्लल बलाग, रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और तुम लोग जो कुछ जाहिर करते हो और जो कुछ छुपाते हो अल्लाह सब कुछ जानता है। आप कह दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं होते, अगरचे नापाक की कसरत तुम्हारे लिए खुशकुन हो। बस ए अक्ल वालो तुम लोग अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें कामयाबी हासिल हो। ए ईमान वालो तुम लोग ऐसी चीज के बारे में सवाल ना करो कि अगर वो तुम्हारे सामने जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें जहनी तौर पर तकलीफ पहुंचाएं, और अगर तुम इनके बारे में नुज़ूल कुरान के ज़माने में पूछोगे तो तुम्हारे सामने जाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने गुज़िश्ता सवालात को माफ़ कर दिया, और अल्लाह बड़ा मग़फ़िरत करने वाला, बर्दाश्त करने वाला है। तुमसे पहले एक कौम ने इस किस्म के सवालात किए थे, फिर इन अहकाम का इनकार कर बैठे। यानी कि खुद सवालात किए, जब वो चीज़ उन पर फर्ज हो गई तो फिर वो मान ना सके और इनकार कर बैठे। अल्लाह ताला ने ना कोई बहीरा बनाया है, ना कोई साहिबा, ना कोई वसीला और ना कोई हाम, लेकिन जिन लोगों ने कुफ्र किया वो अल्लाह के बारे में झूठ बोलते हैं, और इनमें से अक्सर लोग अक्ल से काम नहीं लेते। अगेन ये वही चीज़ बताई जा रही है जो लोगों ने अ, खुद अपने ऊपर जो है वो चीजों को हराम करार दे दिया था और दीन का हिस्सा बना लिया था। खुद से कहना शुरू हो गए थे कि जी फलां जो है इतने बच्चे जनेगी ऊंटनी, तो उसके बाद जो है उसको खुला छोड़ दिया जाएगा, आजाद छोड़ दिया जाएगा, उससे काम नहीं लिया जाएगा। फलां जो है पेट में अगर बच्चा मर जाता है तो जो है वो उसको औरत मर्द खा सकते हैं। लेकिन अगर वो जो जानवर का जो बच्चा है ना, मवेशी का, अगर जो है वो जिंदा है और उसको खाया जाए तो वो सिर्फ मर्द खा सकते हैं। कुछ अजीब और गरीब किस्म की उन्होंने जो है वो खुद से खुद साख्ता चीजें घड़ी हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब तक तुम्हें छोड़े रखूं, तुम लोग भी मुझे छोड़े रखो, क्योंकि तुमसे पहले के लोगों को इनकी कसरत सवाल और अंबिया की मुखालफत ने हलाक किया था। यानी कि इतने सवाल करना और फिर उसके ऊपर इंसान को मुश्किल पड़ जाती है। एक शख्स आया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बार बार कहे चले जा रहा था कि क्या हज हर साल फर्ज है, क्या हज हर साल फर्ज है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, और बार बार पूछा। तो वो जब चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं हाँ कह देता तो हर साल फर्ज हो जाता और तुम ये काम करने से कासिर हो जाते। तो खास तौर पर ये चीजें और फिर दीन में खुद साख्ता चीजें बनाना, अल्लाह ताला ने इससे सख्ती से मना किया है। और फिर कहा, और जब उनसे कहा जाता है कि
اللہ کی نازل کردہ کتاب اور رسول کی طرف رجوع کرو تو وہ کہتے ہیں ہم نے جس دین اور عقیدے کو پر اپنے آباء و اجداد کو پایا وہی ہمارے لیے کافی ہے، کیا وہ اسی پر قائم رہیں گے اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ راہ ہدایت پر ہوں؟ تو یہ جو مہیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام ہے نا، یہ ان کے آباء و اجداد نے باتیں کھڑی ہوئی تھیں، بہت سالوں سے ان کے اندر چلتی چلی آ رہی تھیں۔ تو اس میں جو ہے وہ بحیرہ کا کیا آتا ہے کہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس نے 5 بار بچے دیے ہوں اور آخری بار نر جنا ہو، تو اس کا کان چیر کر آزاد کر دیتے ہیں کہ نہ اس پر سوار ہوں گے اور نہ ذبح کریں گے۔ یہ ان کا خود ساختہ ایک چیز تھا کہ اس کو حاملہ بھی نہیں ہونے دیتے اور کسی پانی کی جگہ اور چراگاہ سے روکتے بھی نہیں ہیں کہ جہاں مرضی وہ جائے۔ پھر صائبہ جو ہے اس اونٹنی کو کہتے تھے کہ جسے زمانہ جاہلیت میں بطور نذرانہ بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، نہ اس پر سوار ہوتے تھے اور نہ اس سے بار برداری کا کام لیتے تھے، یعنی اس کو جو ایک سیکرٹ چیز بنا لیا تھا۔ وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے جو 6 بار 2 ماہ بچے جنتی ہے اور 7ویں بار ایک مادہ اور ایک نر بچی دیتی ہے۔ تو لوگ کہتے تھے کہ مادہ نے اپنے بھائی کو ملا لیا، اس لیے نر کو اپنے معبودوں کے لیے ذبح نہیں کرتے تھے، یعنی کہ خود ہی سے ہی جو ہے وہ ان کے نام گھڑ لیے تھے۔ ہم بھی اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی مادہ اونٹنی پر جست لگانے کی تعداد مقرر کر دی جاتی تھی اور اس کے بعد اس کے جسم پر آم، آم، مور کے پر باندھ دیتے تھے اور اسے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹرکٹلی دین میں منع ہیں۔ کسی بھی چیز کو اس طرح سے کسی کے نام پر، چاہے وہ بت ہو یا کوئی پیر ہو یا کوئی بھی اور آستھانہ ہو یا کسی اور طرح سے جو ہے وہ اپنے خود ساختہ چیزیں نہیں گھڑنی چاہیے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹرکٹلی منع کیا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے بچاؤ کی فکر کرو، اگر تم راہ راست پر ہوگے تو کسی دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، تم سب کو اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، بس وہ تمہیں تمہارے کیے کی خبر دے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کسی کے موت کا وقت قریب آ جائے تو وصیت کرتے وقت آپس میں گواہی کے لیے مسلمانوں میں سے 2 معتبر آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور موت کی مصیبت سے دو چار ہو جاؤ تو غیر مسلموں میں سے 2 گواہ بنا لو، دونوں کو نماز کے بعد روکے رکھو۔ پھر اگر تمہیں ان دونوں کی سچائی میں شبہ ہوگا تو دونوں اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم اس قسم کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے، اگر جس کے لیے گواہی دی جا رہی ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپاتے ہیں ورنہ ہم بے شک گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اگر معلوم ہو جائے کہ وہ دونوں اپنی گواہی میں گناہ گار بنے ہیں تو میت کے 2 قریب ترین رشتہ دار ان لوگوں میں سے جن کے حق میں گناہ ہوا ہے گزشتہ 2 آدمیوں کی جگہ پر کھڑے ہوں اور اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی کے حق کے زیادہ قریب ہے اور ہم کسی پر زیادتی نہیں کریں گے ورنہ ہم بے شک ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ وہ لوگ حقیقت حال کے مطابق گواہی دیں یا ڈریں کہ ہماری قسمیں بھی ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام پر دھیان دو، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اتنی لمبی بات یہاں پر کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، انسان کے دین کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ جو ہیں وہ خود سے ہی دوسرے کے آ، دولت کے اوپر قابض بن جائیں۔ ایون دیکھیے کہ یہ شخص جس کی بات ہو رہی ہے یہ دور کسی اور ملک میں جا کے وفات پا رہا ہے، اس کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور یہ جو دولت کی حفاظت یا اس کی میراث کی حفاظت بھی دین کی حفاظت کے اندر آ رہی ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب روز قیامت تمام رسولوں کو جمع کرے گا تو ان سے پوچھے گا کہ تمہیں تمہاری دعوت حق کا قوموں کی طرف سے کیا جواب ملا؟ تو خوف و دہشت کے مارے تمام اتنا کہیں گے کہ ہمیں کوئی خبر نہیں، بے شک تو ہی تمام غیبی امور کا جاننے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، تم اپنے اوپر اور اپنی اولاد پر میرے احسان کو یاد کرو جب میں نے روح القدس جبریل کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم لوگوں سے ماں کی گود میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور جب تم مٹی سے میرے حکم سے چڑیا کی شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو میرے حکم سے وہ ایک چڑیا بن جاتی تھی، اور پیدائشی اندھے اور برس کے مریض کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ یہ طب کا زمانہ تھا اور بڑی بڑی بیماریوں کے لیے علاج ڈسکور ہو رہے تھے، لیکن کسی کو بھی
یہ چیز جو ہے نہیں ملی تھی کہ وہ کسی مردہ کو جو ہے وہ زندہ کر دے، یا پھر پیدائشی اندھے کو بینائی مل جائے، یا پھر کوئی جو لیپریسی کا مریض ہو وہ ٹھیک کر دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کا ایک میریکل ان کو دیا گیا تھا، معجزہ دیا گیا تھا، اور اس کا کے ذریعے سے انہوں نے پہچان کرائی کہ وہ سچے نبی ہیں، اور میرے حکم سے مردوں کو قبر سے زندہ نکال لیتے تھے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور دیے گئے معجزے یاد کرا رہے ہیں۔ اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے سے روک دیا، جب تم ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، تو ان کے کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ تم لوگ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ رہیے ہم لوگ مسلمان ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جس سے ہمارے یہ آج کا پارا اس کا آغاز ہوا تھا، کہ جو عیسائی ہیں، جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا ساتھ دیا، شروع سے جو ہے ان کے اندر یہ ہیوملٹی اور یہ عاجزی رہی ہے کہ وہ فوراً حق کو پہچان کر حضرت عیسیٰ کا ساتھ دینے والے بن گئے۔ اور سالہ سال، ہزار سال بعد بھی جو ہے آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ حضرت عیسیٰ کے ہی ڈسپلس ہیں، مطلب ان کے قوم کے لوگ ہیں، نصارہ ہی ہیں، کہ جنہوں نے پھر حق کو پہچانا اور پھر وہ ایمان لے کے آئے۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہیں رب ہمارے رب کے کیا تمہارا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ یہ ان کی ایک خواہش تھی، اور اسی چیز کے اوپر، اسی واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام بھی المائدہ رکھا گیا ہے، کہ ایک سجا سجایا دسترخوان، اس کی درخواست انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اہل ایمان ہو تو اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسے کھانا بھی چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے، اور ہم جان لیں کہ واقعی تم نے ہم سے سچی بات کہی ہے، اور ہم بھی اس حق کے گواہ بن جائیں۔ تو عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے اوائل اور آخرین، پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے عید کا موقع بن جائے، اور تیری جانب سے میری صداقت کی ایک نشانی بھی بن جائے، اور تو ہمیں روزی عطا فرما، اور تو بہت بہترین روزی دینے والا ہے۔ اب آلدو بنی اسرائیل نے بھی، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، انہوں نے بھی کھانا مانگا تھا، ان کو منو سلوہ مل رہا تھا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ تھا، معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی ہمیں تو ملنی چاہیے زمین کی پیداوار، ککڑی اور پیاز اور تھوم وغیرہ، اس کی انہوں نے درخواست کی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے جو یہ ساتھی تھے اس وقت کے، جو مسلمان تھے، ان کی ایک خواہش ذرا فرق قسم کی تھی۔ انہوں نے آسمان سے سجی سجائی ٹیبل مانگی کہ ہمیں طرح طرح کے کھانے اس کے اوپر، اور یہ اس کو ایک اپنے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ بنانا چاہتے تھے، ایک عید کا دن بنانا چاہتے تھے۔ خاص طور پر اس کے اندر یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کوئی بہت اس طرح کی ڈیمانڈ تھی کہ جی یہ اگر پوری نہیں ہوئی تو ہم نہیں مانیں گے۔ بس ایک طرح سے جیسے آپ سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ آپ دکھائیے کیسے آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تو یہ اسی طرح کی ایک چیز تھی، ایک میریکل، جس کو وہ ٹچ کریں، جس کو وہ ٹیسٹ کریں، جس کو جو فیل کریں، تو اور زیادہ ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اللہ نے کہا کہ میں وہ دسترخوان تمہارے لیے اتار رہا ہوں، بس اگر تم میں سے کسی نے اس کے بعد کفر کی راہ اختیار کی تو میں اسے ایسا عذاب دوں گا جیسے میں نے دنیا والوں میں سے کسی کو نہ دیا ہو۔ تو آج تک پھر جو ہے وہ اس دن کو مناتے بھی ہیں، اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوان عطا کیا۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو انہوں نے کہا تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، میرے لیے ہرگز مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جو میرا حق نہیں۔ اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو تجھے اس کی پوری خبر ہے، تو میرے دل کی چھپی بات جانتا ہے اور میں تیرے دل کی کوئی بات نہیں جانتا، بے شک تمام غیبی امور کا تو ہی جاننے والا ہے۔ دیکھیے کتنی امبیرسمنٹ ہوگی نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، جب بھری دنیا کے سامنے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ ڈالیں گے، تو ان کی جو فالوورز ہیں، ان کے
जो दीन पर अमल करने वाले लोगों ने जो अपना दीन बिगाड़ा और खराबी की, उसकी वजह से आप देखिए कि कितनी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन के थ्रू जो है वो हजरत ईसा को गुजरना पड़ेगा, कि सबके सामने अल्लाह ताला उनसे ये क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। मैंने तो इनसे वही बात कही थी जिसका तूने मुझे हुक्म दिया था, कि अल्लाह के बंदे बनो, तुम लोग अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम सब का रब है। और मैं जब तक इनके दरमियान रहा, इनके अमाल पर शाहिद रहा, पर जब तूने मुझे उठा लिया तो इसके बाद तू ही इनके अमाल से बाखबर रहा, और तू हर चीज का निगहबान है। अगर तू इन्हें अजाब देगा तो बेशक वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू उन्हें माफ कर देगा तो बेशक तू जबरदस्त हिकमतों वाला है। अल्लाह कहेगा, ये वो दिन है जब बच्चों को उनकी सच्चाई काम आएगी। इन्हें ऐसी जन्नतें मिलेंगी जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। इन जन्नतों में वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राजी हो गया, और ये अल्लाह से राजी, और वो हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल अनआम। सूरत अल अनआम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअल ज़ुलुमाति वन नूर, सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और जिसने तारीकियां और रोशनी बनाई। फिर भी अहले कुफ्र दूसरों को अपने रब के बराबर करार देते हैं। अब देखिए, इससे पिछली आयत सूरह मायदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कंप्लीट की, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि जो सच्चे लोगों को, जिनकी सच्चाई का क़यामत के दिन फायदा होगा, जिनको ऐसी जन्नतों में दाखिल किया जाएगा जिनके नीचे नहरें होंगी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। और सबसे बड़ा जो उनको एजाज मिला था वो क्या था, कि रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए, या अल्लाह अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। और ये बहुत एक बड़ी कामयाबी है, बहुत ही बड़ी सक्सेस है। और फिर खास तौर पर जब ये बता दिया गया कि अल्लाह ही के लिए तमाम आसमान और ज़मीन की बादशाहत है, और जो कुछ उसके अंदर है, और वो हर चीज़ पर कादिर है। और इसी से फिर अगली सूरत जो है वो कनेक्ट हो गई, कि इसी बात पर अल्लाह की तारीफ, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और तमाम तारीफ और शुक्र जिसने अंधेरों को भी बनाया और रोशनी को भी बनाया। आप देखिए, अगर अंधेरे ना होते तो हमें रोशनी की कदर ना आती। इसी तरह से जो लोग जहालत के अंधेरों के अंदर भटक रहे होते हैं, वो जब नूर में आते हैं, नूर हिदायत उनको मिलता है, तो वो रियलाइज करते हैं और उसको पहचानते हैं। लेकिन कुफर करने वाले क्या कर रहे हैं, कि अहले कुफर जो है वो दूसरों को अपने रब के बराबर करार दे रहे हैं, या दिलून उनको उस लेवल पर पहुंचा रहे हैं जहां पर उनको नहीं होना चाहिए, बराबरी के स्टेटस के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व ताला के साथ दूसरों को शरीक कर रहे हैं। जिसके बारे में अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्ट ये बताया है कि शिर्क ऐसी चीज है कि जो कभी भी जो है वो माफ नहीं की जाएगी, और हर गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन शिर्क जो है वो कभी भी अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो इबादत का हक है, ये सिर्फ और सिर्फ रब को हासिल है, खालिक को हासिल है। और कोई भी जो है वो ये नहीं कह सकता, या उस लेवल तक नहीं जा सकता, उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। उसी ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर मौत का एक वक्त मुकर्रर कर दिया, और इसके नजदीक दोबारा उठाए जाने का एक मुकर्रर वक्त है। फिर तुम इसमें शुबा करते हो, नहीं तुम डाउट कर रहे हो, तुम शक कर रहे हो। और आसमान और जमीन में सिर्फ वही अल्लाह इबादत के लायक है। वो तुम्हारे पोशीदा और जाहिर सारे अहवाल को जानता है। एक एक चीज अल्लाह ताला जानता है। जो ख्याल हमारे दिल से उठ के अभी जहन तक नहीं गया होता, वो जानता है। हम सात पर्दों में छुप के भी कोई अमल करें, अल्लाह ताला जानता है। इसीलिए क्या कह रहा है, कि वो तुम्हारे तमाम आमाल की खबर रखता है। अल्लाह ताला को मालूम है कि कौन कैसी खयानत कर रहा है। खास तौर पर यहाँ पर देखिए क्यों ये बात कही गई है। इसलिए
کیونکہ یہ جو موت کے اوپر شک کرنا ہے نا کہ پتہ نہیں موت کے بعد زندگی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ ہو سکتا ہے انسان نے کسی سے کہا نہ ہو، لیکن یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے، اور یہ بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے انسان کا جب وہ اس چیز میں شک میں پڑتا ہے کہ کبھی پتہ نہیں مجھے دوبارہ زندہ کیا بھی جائے گا یا نہیں، یا موت کے بعد کوئی زندگی آئے گی بھی یا نہیں، اور مجھ سے ہر ہر چیز کے بارے میں حساب ہوگا جو میں نے کیا۔ اور خاص طور پر آپ دیکھیے کہ امانت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سختی سے ہمیں پچھلی صورتوں کے اندر بھی وارن کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آتی ہے تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور پس جب ان کے پاس حق یعنی قرآن آیا تو اسے جھٹلا دیا۔ تو اب قریب ان کے پاس اس حق کی خبریں پہنچ جائیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، جنہیں ہم نے سرزمین پر ایسی قوت و سطوت دی تھی جو ہم نے تمہیں نہیں دی، یعنی یہ بہت پاورفل تھے، اور ان کے لیے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں جاری کر دی تھیں، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد دوسری امتوں کو پیدا کیا۔ تو یہ جو ہے قوموں کے بارے میں آپ آگے بڑی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقیاں دی تھی دنیا میں، بہت پراسپرس کر رہے تھے یہ دنیا کے اندر، بڑی کھیتیاں اور ان کی ایجادات اور ان کی کنسٹرکشن، جو یہ محل بناتے تھے، پتھروں کو چیرتے تھے، مطلب طرح طرح کی ترقیاں ان کے پاس تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں انہوں نے چونکہ روگردانی کی، تو وہ ساری ترقی، وہ ساری دولت ان کے کوئی کام نہ آئی۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل کرتے جسے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تو بھی اہل کفر یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور کافروں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کی نبوت کی شہادت دیتا؟ اگر ہم فرشتہ اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ ہو جاتا، پھر انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ تو کفار جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ اگر یہ واقعی نبی ہے تو کسی فرشتہ ساتھ اس کے ہونا چاہیے، چلنا چاہیے، اور اس کو کہنا چاہیے کہ یہ واقعی جو ہے وہ نبی ہے، سچا نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ فرشتے تو موت کے وقت اترتے ہیں یا پھر قیامت کے وقت اتریں گے، تو اگر ایسا ہی ہوگا تو پھر تو ان کا کام تمام ہو جائے گا۔ اور اگر ہم اس شاہد کی حیثیت سے کسی فرشتے کو تجویز بھی کرتے، یعنی اگر کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ کسی نے ساتھ ساتھ جانا ہے، تو اسے مرد ہی بناتے تو وہ بھی پھر کیا ہوتا، ان کے لیے وہی شبہ پیدا کر دیتے جسے وہ پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ شک میں پڑتے کہ پتہ نہیں یہ فرشتہ ہے یا آدمی ہے، کون ہے۔ تو آپ سے پہلے کے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو ان کا مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو فرشتے کی بات ہوئی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ ایک انسانی شکل میں آتے تھے، اور ایک بہت خوبصورت صحابی کی شکل میں وہ سوال جواب بھی کیے، صحابہ کرام نے ان کو دیکھا بھی، لیکن وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں یا کوئی فرشتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو کفار مکہ تھے، مشرکین تھے، وہ رسولوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ رسولوں کا اس سے پہلے بھی مذاق اڑایا جا چکا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے تو ان مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے آ لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ کہیے کہ زمین کی سیر کرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ آپ پوچھئے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اللہ کا ہے، اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض کر لیا رحمت کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو، بندوں کو ان کے معاملات کے اوپر بار بار بخشتا ہے، ان کی معافی کے اوپر بار بار ان کو معاف کرتا جاتا ہے، جو جو ان سے معافی مانگتا ہے، گناہ چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر فرض اور لازم کر لیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے forgiveness طلب کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اور اس کی رحمت جو ہے اس کا سوال بار بار ہاتھ اٹھا کے ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ آہ، بے شک وہ تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے ایمان اور عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کر لیا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو
خاص طور پر جو رسولوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کا بتایا کیا گیا کہ وہ جو مذاق اڑاتے تھے اسی عذاب نے ان کو آ لیا، یعنی ان کو اسی طرح کا عذاب ملا جو مذاق اڑاتے تھے۔ اور پھر خاص طور پر ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، تاکہ ہم بھی عبرت پکڑیں۔ تو ہم تو اس سے نصیحت حاصل کریں گے اور اس سے ڈریں گے، لیکن مشرکین جو ہیں ان کو کم از کم یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جنہوں نے مذاق اڑایا وہ ایونچولی ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے ان کو دنیا میں عذاب ملا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ ایسی جگہوں پر جاتے ہیں۔ آج بھی بڑا مشہور ہے پیٹرا، جہاں پر وہ تمام تر جو ہے لوگ وہ پتھروں کی طرح جو ہے وہ پریزرو ہوئے ہوئے ہیں، کوئی سوتی ہوئی حالت میں، کوئی بیٹھی ہوئی حالت میں، یعنی ان کا یک دم تمام تر بستی جو ہے وہ ختم کر دی گئی تھی۔ لیکن آج لوگ جا کے دیکھتے ہیں اور کسی چیز سے اس سے ریلیٹ نہیں کرتے کہ وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایک دم جو ہے وہ ہلاک کر دیا، پوری بستی کو۔ تو چلنا پھرنا جانا، جگہ دیکھنا تو وہ ضروری ہی ہے، لیکن ریزن بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے دیکھو تاکہ تمہیں عبرت بھی حاصل ہو۔ اور جو کچھ رات اور دن میں وقوع پذیر ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہوتا ہے، تو وہ جو چاہے رات ہو یا دن ہو اسی کے احکامات ہیں جو امپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ سب سے زیادہ سننے والا، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، اندھیروں کے اندر دیکھ رہا ہے، کون کیا کام کر رہا ہے، کتنی ایمانداری سے کر رہا ہے، ہمارے دلوں کا حال جانتا ہے، بھید جانتا ہے، کون کس کے ساتھ مخلص ہے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی بیسس پہ پھر فیصلہ کرتا ہے۔ آپ کہیے کیا میں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا دوست اور مولا بنا لوں؟ یعنی میں کیا اللہ تعالیٰ کی جیسی اتنی عظیم ہستی کو چھوڑ کر کسی اور کا ساتھی بن جاؤں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو روزی دیتا ہے اور اسے روزی نہیں دی جاتی۔ آپ کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پہلا مسلمان بنوں، اور کہا گیا ہے کہ تم مشرک نہ بن جاؤ۔ آپ کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے یوم عظیم یعنی روز قیامت کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس دن جس دن آدمی سے عذاب کو ٹال دیا جائے گا، اس پر اللہ رحم کرے گا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اللہ کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ بڑی حکمتوں والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ آپ پوچھئے کہ کس چیز کی شہادت سب سے بڑی ہے؟ آپ کہیے میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے، اور یہ قرآن مجھے بذریعہ وحی دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک اس قرآن کا پیغام پہنچے۔ کیا تم لوگ واقعی اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہیے کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا ہوں۔ آپ کہیے وہ اللہ اکیلا معبود ہے، اور میں بے شک ان معبودوں سے اظہار برات کرتا ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اعلانیہ فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کا کہ ان سے بری الذمہ ہو جاؤ، کیونکہ میری طرف قرآن جیسی عظیم ترین چیز آ رہی ہے، تو میرا ان بتوں سے یا غیر اللہ سے یا کسی کو بھی جو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جنہیں میں نے ماضی میں کتاب دی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہود اور نصارہ وہ اس کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی نشانیوں کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بڑی ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے ایمان اور عمل کے اعتبار سے اپنا خسارہ کر لیا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اس سے بڑا اپنے حق میں ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کہی، یعنی کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا۔ یعنی یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیا چیز ہوتی ہے؟ ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ سے ہٹا کر غلط جگہ رکھ دینا۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ اس میں اللہ کا جو حق ہے وہ ہٹایا جا رہا ہے، اس کا حق سے اٹھا کے کہیں اور کسی کو رکھا جا رہا ہے، کسی کو اس کے ساتھ شریک کیا جا رہا ہے۔ کون ہوگا جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ بات کہی اور یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ کے احکامات کو نہیں مانا؟ بے شک ظلم کرنے والے فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے ظلم جو کریں۔ اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے پھر شرک کرنے والوں سے کہیں گے کہاں گئے تمہارے وہ باطل معبودان؟
जिन्हें तुम अल्लाह के शुरका समझते थे, यानी अल्लाह के लेवल पे उनको ले जाते थे। फिर इनकी दीवानगी का ये आलम होगा, वो कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, हम लोग मुशरिक नहीं थे। उस वक्त साफ झूठ बोलेंगे। ये झूठ जो है, आप देखिए, इनका एक को पुराना वतीरा है। जिसने बात नहीं माननी होती और फिर पकड़ा जाता है, कॉर्नर हो जाता है, वो फिर झूठ से काम लेता है। और ख़ास तौर पर जुल्म की यहाँ पर क्यों बात हुई है? शिर्क तो जुल्म है ही है, लेकिन किसी की जान पर जुल्म करना, उसको उसका हक ना देना, किसी के इंसान की जो है ना इज्जत, माल, जान, ये तमाम चीज़ें एक अमानत हैं, और उसका हक है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन जब भी कोई और उसके अंदर उन उनसे वो चीज़ छीनता है, तो वो फिर जालिम करार दिया जाता है। चाहे किसी की इज्जत छीन रहा हो, उसको पब्लिक में रुसवा कर रहा हो, उसको तकलीफ दे रहा हो, उसको किसी तरह से सिक्योरिटी के ऊपर, यानी उसकी जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर, या उसकी वो शख्स महफूज नहीं है, मजलूम जो है वो महफूज नहीं है जालिम के ट्रिक्स से या उसकी चीज़ों से। तो ये सब चीज़ें जो है ना फिर इंसान की पकड़ का सबब बनती हैं। जालिम इंसान को अल्लाह ताला से डरना चाहिए जुल्म करने से पहले, क्योंकि क़यामत के दिन फिर उसको कोई छुड़ा नहीं सकेगा। आप देख लीजिए कि वो लोग अपने आप को कैसे झुठला रहे हैं, और अल्लाह के बारे में इनकी इफ्ता पर्दाजियां आज इनके काम ना आएंगी। और इनमें से बाज आपकी तरफ कान लगाते हैं, और हमने इनके दिलों और सोच समझ के दरमियान रुकावट खड़ी कर दी और इनके कानों से सुनने की कुवत छीन ली है। और अगर वो हर निशानी अपनी आंखों से देख लेंगे, फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। यहाँ तक कि जब आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ते हैं, और अहले कुफर कहते हैं ये कुरान तो सिर्फ गुज़िश्ता कौमों की कहानियों का एक मजमुआ है, यानी ये तो पुरानी स्टोरीज हैं खाली ना। और वो लोग दूसरों को इस कुरान से रोकते हैं और खुद भी इससे एराज करते हैं, और वो तो सिर्फ अपने आप को हलाक करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी बर्बादी का एहसास नहीं होता। यानी जो कुरान को नहीं मानता, वो बेसिकली क्या कर रहा है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम का इनकार कर रहा है। यानी कि वो इस पूरी कायनात के रब के कलाम का इनकार कर रहा है। इसको कोई छोटी चीज नहीं है, ठीक है। और जो इसके ऊपर इस तरह की बातें करे कि जी हमने बड़ी सुनी है ये कहानियां, ये तो बस ऐसे ही पुरानी कौमों की बातें हैं, तो ऐसे लोगों को फिर डरना चाहिए कि वो बात जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई है, वो फिर उसके ऊपर बहुत बड़ा अजाब भी दे सकता है। और अगर आप इन्हें देखेंगे जब जहन्नुम के पास ला खड़े किए जाएंगे, तो आप इनका हाल जार देखकर ताज्जुब करेंगे। तो वो कहेंगे कि ए काश हम दोबारा दुनिया की तरफ लौटा दिए जाते। यानी अब वहां पर तमन्नाएं कर रहेंगे कि काश हम दुनिया में जाते और अपने रब की आयतों को ना झुटलाते और ईमान वालों में से हो जाते। बल्कि जो अकायद और अमाल पहले से छुपाते थे, वो सब इनके सामने खुलकर आ जाएंगे और इन्हें दुनिया की तरफ लौटा दिया जाएगा। फिर वो दोबारा वही करने लगेंगे जिनसे इन्हें रोका गया था, और बेशक वो लोग परले दर्जे के झूठे हैं। इनके जो ये बोल रहे हैं ना अभी कि काश हमें वापस लौटा दें, ये असल में करना इन्होंने नहीं है। ये झूठे दावे कर रहे हैं। अल्लाह ताला को पता है कि ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, असल ये इनकी क्या है। इसीलिए यहाँ बता दिया गया। और उन्होंने कहा कि हमारी इस दुनिया की जिंदगी के बाद अब कोई जिंदगी नहीं होगी और हम दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। और आप अगर इन्हें देख लेंगे जब अपने रब के सामने खड़े किए जाते हैं, तो इनकी हालत देखकर ताज्जुब करेंगे। अल्लाह कहेगा क्या ये जिंदगी बरहक नहीं? यानी आखिरत में खड़ा करके अल्लाह ताला फिर पूछेगा कि अब बताओ, क्या ये जिंदगी असल नहीं? तो वो कहेंगे हाँ हमारे रब की कसम। अल्लाह कहेगा तो अपने काफिराना अमाल की वजह से अजाब का मजा चखो। इसका मतलब है कि मौत के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का इनकार भी कुफ्र है, ठीक है। इसके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें दोबारा जिंदा करेगा। जिन लोगों ने अल्लाह से मुलाकात की तकजीब की, उन्होंने यकीनन नुकसान उठाया। यहाँ तक कि जब अचानक उनके सामने क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो कहेंगे हाय अफसोस, क़यामत पर यकीन के बारे में अपनी कोताहियों पर वो अपने गुनाहों का बोझ अपनी पीठों पर लादे होंगे। यकीनन वो बड़ी बुरी चीज ढो रहे होंगे, यानी ये बोझ बहुत ज्यादा होगा, उनसे नहीं उठाया जाएगा। और दुनिया की जिंदगी तो खेल तमाशा है। इसको अंडरलाइन कीजिए, वमल हयात दुनिया इला लाइबु व लहव, इल्ला लाइबु, यानी लाभ और लाहव के अलावा ये कुछ नहीं है, खेल तमाशा। अब देखिए कोई भी जो खेल होता है उसमें बंदा इतना नहीं महव हो जाता कि वो रियलिटी ही छोड़ दे, ठीक है।
कोई खेल खेलते हुए ये नहीं हो सकता कि आप उस खेल के अंदर ऐसे महव हो जाएं कि आपको असलियत ही ना पता चले, आपको ना खाने की फिक्र हो, ना पीने की फिक्र हो, ना वॉशरूम की फिक्र हो, ना कोई अपने बीवी बच्चों का ख्याल करे, बल्कि खेल के अंदर ही मस्त हो जाए। उस बंदे को तो दीवाना कहेंगे। यही हाल दुनिया का है कि दुनिया के अंदर इनके शुगल मेलों में लग के ये ना हो कि इंसान असली जिंदगी यानी आखिरत को भूल जाए, जहां पर असल में जाना है और हिसाब किताब होना है। तो दुनिया के अंदर चाहे इंसान किसी भी हाल में क्यों ना हो, ये एक बहुत थोड़ा सा वक्त है जिसके लिए हम आए हैं। और जब अल्लाह ताला ने कहा कि दुनिया वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबु व लहव, कि ये तो सिर्फ खेल तमाशा है, इसका मतलब है जैसे एक कोई ड्रामा होता है जिसके अंदर इंसान जाता है, अगर उस ड्रामे में किसी को बादशाह बना दिया गया तो वो असल जिंदगी में अपने आप को बादशाह नहीं समझने लगता। या अगर उस ड्रामे में किसी को फकीर बनाया जा रहा है तो असल जिंदगी में वो लोगों से जाके हाथ फैला फैला के पैसे नहीं मांगेगा, वो वकील नहीं बन जाता। वो एक रोल होता है जिसके लिए उसने वो वक्त गुजारा, और बस अब वो ड्रामा खत्म, अब वो अपनी असली जिंदगी में आ जाएगा। तो इसी तरह से दुनिया जो है, खास तौर पर ये देखना चाहिए कि ये इंसान की ऊंच नीच, किसी को पैसा मिला है, किसी को कोई पोजीशन मिली है, किसी को कोई शक्ल सूरत दी गई है, ये तो एक खेल तमाशा है जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये पूरा स्टेज सेट किया है, और अब हर एक को टेस्ट किया जा रहा है। और जो लोग अल्लाह से डरते हैं उनके लिए आखिरत की जिंदगी सबसे बेहतर है। तो क्या तुम लोग अक्ल व खिर्द से काम नहीं लेते? हम खूब जानते हैं कि आपको काफिरों की बातें गमजदा कर देती हैं, बस वो आपको नहीं झुटलाते हैं, लेकिन जालिम लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। यानी आप सल्लम को भी दुख होता था उनकी बातें सुन के। और आपसे पहले बहुत से रसूल झुटलाए गए तो उन्होंने अपनी तकजीब